صبح کے وقت حکیم بن جبلہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا۔ اس کے ساتھ کچھ بنو عبد القیس اور کچھ ربیعہ کے لوگ تھے۔ یہ لوگ دار الرزق کی جانب بڑھے اور حکیم بن جبلہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں عثمان کی مدد نہ کروں تو میں اس کا بھائی نہیں۔ اس کے بعد یہ حکیم حضرت عائشہ کو گالی دینے لگا۔ ایک عورت نے جو اس کی ہم قوم تھی جب یہ گالیاں سنی تو اس سے بولی، اے خبیث عورت کے بیٹے، تو اسی لائق ہے کہ گالیاں دیتا پھرے۔ حکیم نے اس کے نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ اس پر بنو عبد القیس بپھر گئے، صرف اس کے ساتھ چند آدمی رہ گئے۔ بنو عبد القیس نے اس سے کہا، تو نے کل بھی یہی حرکت کی تھی اور آج بھی یہی حرکت کی ہے۔ خدا کی قسم اب ہم تیرا ساتھ نہ دیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے قید میں مبتلا کرے۔ یہ لوگ اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اس کے ساتھ عثمان بن حنیف کے بقیہ ساتھی بھی شامل تھے اور تمام قبائل کے وہ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان کے خلاف بغاوت کر کے انہیں شہید کیا تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ اب ان کے لیے بصرہ میں کوئی جائے پناہ نہیں، اس لیے وہ سب ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور یہ لوگ بڑھ کر دار الرزق کی قریب پہنچے۔ حضرت عائشہ نے حکم دیا، تم صرف ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں، اور یہ اعلان کرو کہ جو شخص حضرت عثمان کے قتل سے تعلق نہ رکھتا ہو وہ ہمارے مقابلے سے ہٹ جائے، کیونکہ ہماری جنگ صرف قاتلین عثمان سے ہے اور ہم کسی سے بھی جنگ میں پہل نہ کریں گے۔ حکیم نے جنگ شروع کر دی اور منادی کے اعلان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے بصرہ کے تمام قاتلین کو ہمارے سامنے جمع کر دیا۔ اے اللہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ، اور ان سے آج قصاص لے لے اور انہیں قتل کر دے۔ حکیم کے ساتھیوں نے ان لوگوں سے جنگ شروع کی اور بہت سخت جنگ ہوئی۔ حکیم کے لشکر میں 4 سردار تھے۔ حکیم طلحہ کے مد مقابل تھے، زریح زبیر کے مد مقابل اور ابن الحرش عبد الرحمن بن عطاب کے مقابلے میں، اور ہرکوس بن ظہیر عبد الرحمن بن حارث بن حشام کے مقابلے میں۔ طلحہ حکیم کے مقابلے پر نکلے اور اس کے ساتھ 300 آدمی تھے۔ حکیم نے تلوار سے وار کیا اور وہ یہ رجزیہ اشعار پڑھ رہا تھا، میں انہیں آبسی غلام کی مار کی طرح خشک چیز سے مارتا ہوں، زندگی سے مایوس ہو کر کھڑکیوں میں جھانک رہا ہوں۔ ایک شخص نے حکیم کے پاؤں پر تلوار ماری اور اسے کاٹ ڈالا۔ حکیم نے کٹا ہوا پیر اس کے کھینچ مارا جس سے وہ گر گیا، لیکن اس نے پھر اٹھ کر اسے قتل کر دیا۔ اس کی لاش پر ٹیک لگا کر یہ شعر پڑھے، اے ران تو ہرگز نہ ڈر، میرے پاس ابھی میرا ہاتھ موجود ہے جس سے میں اپنی گردن کی حفاظت کر رہا ہوں۔ حکیم لڑتے وقت یہ اشعار پڑھ رہا تھا، مرنے میں میرے لیے کوئی شرم کی بات نہیں، شرم تو لوگوں کے نزدیک بھاگنے میں ہے، اور بڑائی اس میں ہے کہ اس سے اس کی قوم رسوا نہ کرے۔ جنگ کے بعد ایک شخص حکیم کے پاس سے گزرا، اس میں ابھی کچھ جان باقی تھی اور یہ ایک اور لاش پر سر ڈالے پڑا تھا۔ آنے والے نے سوال کیا، اے حکیم کیا حال ہے؟ حکیم نے جواب دیا، میں نے تیرے قاتل کو قتل کر دیا ہے۔ آنے والے نے کہا، اچھا میرا سہارا لے کر چلو۔ وہ اسے اٹھا کر لایا۔ حکیم کے ساتھ 70 آدمی اور مارے گئے تھے۔ حکیم نے اس روز ٹانگ کٹ جانے کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر تقریر کی۔ اس وقت اس کی زبان میں کسی قسم کی لکنت نہ تھی اور اس کی چاروں طرف تلواریں چل رہی تھیں۔ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں یعنی طلحہ اور زبیر کے وہ پیچھے دھکیل دیا ہے۔ انہوں نے علی کی بیعت کی اور اس کا دم بھرا، پھر یہ دونوں اس کے مخالف ہو گئے اور قصاص عثمان کا نام لے کر اس سے جنگ چھیڑ دی۔ اس طرح انہوں نے ہماری جماعت میں تفرقہ پیدا کیا، حالانکہ ہم بہت سے گھروں کے مالک تھے اور ہمارے بہت سے مددگار تھے۔ اے اللہ تو گواہ رہ کہ ان دونوں کا مقصد عثمان کا قصاص نہیں۔ ایک منادی نے اسے جواب دیا، اے خبیث تجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو، تو گھبرا گیا، حالانکہ تو نے اور تیرے ساتھیوں نے امام مظلوم کے خلاف تمام الزامات لگائے تھے۔ اس طرح تم نے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کی اور تم نے لوگوں کا خون بہا کر خوب دنیا حاصل کی۔ اب تم اللہ کے عذاب کا مزہ چکھو اور تم ان جہنمیوں کے پاس جاؤ جہاں جانے کے تم مستحق ہو۔ اس روز زریح اور اس کے ساتھی بھی قتل کیے گئے اور ہرکوس بن ظہیر اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھاگ گیا۔ ان لوگوں نے اپنی قوم میں جا کر پناہ لی۔ حضرت طلحہ و زبیر نے بصرہ میں اعلان کرایا کہ جن جن قبائل کے پاس وہ لوگ موجود ہیں جو عثمان کو شہید کرنے کے لیے مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، انہیں ہمارے پاس لے آؤ۔ لوگ ان قاتلین کو کتوں کی طرح گھسیٹ کر لائے اور ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ ہرکوس بن ظہیر کے علاوہ اہل بصرہ میں کوئی ایسا شخص نہ بچا جس نے اس قتل عثمان میں حصہ لیا تھا۔ ہرکوس بن ظہیر بنو سعد خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے بنو سعد نے اسے بچا لیا۔ طلحہ اور زبیر نے بنو اسد کو اس بات پر سخت برا بھلا کہا اور ان کے لیے ایک مدت مقرر کر دی کہ اس دوران میں ہرکوس کو پیش کر دیا جائے۔
بنو سعد کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اس لیے اس وقت کے وہ سب عثمانی تھے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہلا کر بھیج دیا کہ ہم اس جنگ سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ جب بنو سعد مخالف ہو گئے تو ان کے دیکھا دیکھی بنو عبد القیس بھی اپنے مقتولین کی وجہ سے بھڑک اٹھے، اور جس شخص پر بھی کوئی الزام تھا وہ بھاگ کر علی کے پاس جانے لگا اور ان کی اطاعت کا دم بھرنے لگا۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے لوگوں کو عطیات اور تنخواہیں تقسیم کرنے کا حکم دیا، اور جن لوگوں نے ان کی اطاعت کی تھی، ان کی خاطر جو جانیں قربان کی تھیں، ان کے مدارج میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد بنو عبد القیس اور اکثر بنو بکر بن وائل مخالفت میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بیت المال پر حملہ کیا۔ طلحہ اور زبیر کے لشکر نے بھی ان کا مقابلہ کیا اور ان کے بہت سارے آدمی ختم کر دیے۔ بقیہ لوگ بصرہ سے بھاگ کر علی کا ساتھ دینے کے لیے راستے میں جمع ہو گئے۔ طلحہ اور زبیر بصرہ میں مقیم تھے۔ اب بصرہ کے لوگوں میں سے ہرقوس بن ظہیر کے علاوہ کسی سے قصاص لینا باقی نہ رہا۔ طلحہ اور زبیر نے یہ تمام واقعات اہل شام کو لکھ کر روانہ کیے اور تحریر کیا کہ ہم نے قاتلین عثمان سے جنگ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے نکلے ہیں، تاکہ ہر شریف اور رذیل اور کثیر اور قلیل سب پر اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ کیا جا سکے، تاکہ اللہ عز و جل ہمیں احکام پر لوٹا دے۔ اس بات پر بصرہ کے نیک اور شریف لوگوں نے ہماری بیعت کی، اور شریر اور فساد پسند قسم کے لوگوں نے ہماری مخالفت کی اور ہمارے مقابلے پر ہتھیار اٹھائے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم ام المومنین کی اطاعت کے لیے تیار ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ حق کا حکم دیں اور لوگوں کو حق پر چلنے کے لیے تیار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں کے سامنے ہر قسم کے دلائل پیش کیے گئے، اور جب کوئی حجت باقی نہ رہی تو امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان کے قاتل ایک جگہ جمع ہوئے اور اپنا پرانا طریقہ اختیار کیا اور ہمارے مد مقابل ہوئے۔ ان میں ہرقوس بن ظہیر کے علاوہ کوئی شخص باقی نہ بچا۔ انشاءاللہ ایک نہ ایک روز اللہ تعالیٰ اسے بھی قید فرمائیں گے۔ یہ لوگ اسی طرح جہنم رسید ہو گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان فرمایا۔ ہم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ان کے قاتلین سے جنگ شروع کی ہے، تم بھی ان سے اسی طرح جنگ کرو۔ ایک دن ہم بھی اللہ عز و جل کے سامنے جائیں گے اور تم بھی اس کے سامنے جاؤ گے۔ ہم نے خدا تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے جو ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی تھی وہ ہم نے پوری کر دی۔ یہ خط سعار العجلی کے ہاتھ روانہ کیا گیا تھا۔ اس قسم کا ایک خط اہل کوفہ کے نام روانہ کیا گیا۔ بنو عمر بن اسد میں سے ایک شخص مظفر بن معرض کو قاصد بنا کر بھیجا گیا۔ ایک خط اہل یمامہ کے نام لکھا گیا۔ اسی طرح ایک خط اہل مدینہ کے نام لکھ کر ابن قدامہ القشیری کے ہاتھ روانہ کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اہل کوفہ کے نام ایک خط تحریر فرمایا اور انہی کے قاصدوں کے ہاتھوں اسے روانہ فرمایا۔ حضرت عائشہ نے اس میں تحریر فرمایا: میں تمہیں اللہ عز و جل اور اسلام کا واسطہ دیتی ہوں کہ اللہ کی کتاب کو اور اس میں جو احکام ہیں انہیں دنیا میں قائم کرو۔ اللہ سے ڈرو اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کی کتاب پر چلو۔ ہم بصرہ پہنچے اور لوگوں کو اس کی دعوت دی کہ وہ دنیا میں اللہ کی کتاب اور اس کے احکام کو نافذ کریں۔ نیک لوگوں نے ہماری اس بات کو قبول کیا، اور جن میں خیر کا مادہ ہی نہ تھا انہوں نے ہمارے مقابلے پر ہتھیار اٹھائے اور یہ دعویٰ کیا کہ تمہیں بھی عثمان کے پاس پہنچا دیں گے تاکہ یہ تمام حدود ختم ہو جائیں۔ ان لوگوں نے سخت دشمنی سے کام لیا اور ہمیں کافر قرار دیا۔ ہم نے ان کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ جب انہیں کتاب اللہ کی دعوت دی جاتی تاکہ اس کے مطابق ان میں فیصلہ کیا جائے تو ایک جماعت اس سے بغاوت اور روگردانی کرتی ہے۔ ان میں سے بعض نے میری بات کو قبول کیا اور ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہم نے پہلے تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ نہ رہا جو میرے ساتھیوں سے جنگ کرنا چاہتے تھے۔ عثمان بن حنیف نے ان لوگوں کو مجھ سے جنگ کرنے پر ابھارا۔ اللہ عز و جل نے نیک لوگوں کے ذریعے میری امداد فرمائی اور ان کی چال کو انہی کی طرف پلٹ دیا۔ ہم 26 روز تک انہیں کتاب اللہ اور اس کے احکام قائم کرنے کی دعوت دیتے رہے اور ان کے سامنے یہ بات پیش کرتے رہے کہ جس شخص کا خون بہانا جائز ہو اس کا خون بہانا چاہیے۔ ان لوگوں نے اس بات سے انکار کیا اور اس میں حجتیں نکالنے شروع کی۔ پھر ہم سے ایک شرط پر مصالحت کی، لیکن اس صلح کے بعد انہیں کچھ خوف محسوس ہوا، اس لیے انہوں نے غداری کی اور عہد توڑ دیا اور جمع ہو کر مقابلے پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے عثمان رضی اللہ عنہ کے تمام قاتلین کو یکجا فرمایا اور ان سے انتقام لیا، اور ان میں سوائے ایک شخص کے کوئی نہ بچا۔ اللہ تعالیٰ نے عمیر بن مرثد بن قیس، بنو معرب، بنو ازد کی ایک جماعت کے ساتھ ہماری مدد فرمائی۔
یہ لوگ قاتلین عثمان کے مقابلے میں ہماری امداد پر تیار ہوئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بصرہ سے عثمان کا قصاص لے لیا۔ اے اہل کوفہ، تم خیانت کرنے والوں کی جانب سے نہ جھگڑو اور نہ قاتلین کی مدد کرو، اور نہ ان لوگوں سے کوئی تعلق رکھو جس پر اللہ تعالیٰ کی حد قائم ہوتی ہے، ورنہ تم بھی ظالم بن جاؤ گے۔ حضرت عائشہ نے نام بنام کوفہ کے بہت سے آدمیوں کے نام خطوط تحریر فرمائے، اور ان میں تحریر فرمایا: لوگوں کو اس قاتلین کی پناہ دینے سے روکو اور نہ ان کی امداد کرو، اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، کیونکہ ہماری جماعت ان حرکات سے ہرگز راضی نہیں جو حضرت عثمان بن عفان کے خلاف کی گئی ہیں۔ ان لوگوں نے امت میں تفرقہ پیدا کیا اور کتاب اور سنت رسول کی مخالفت کی۔ انہیں ہم نے جو حکم دیا تھا اس کے خلاف کیا۔ ہم نے انہیں کتاب اللہ پر عمل کرنے اور اس کے حدود و شرعی قائم کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے عثمان کو کافر سمجھا اور ہمیں بھی کتاب اللہ کا منکر قرار دیا۔ نیک لوگوں نے ان کے اس طرز عمل کو برا سمجھا اور ان کے قول کو ایک اہم بات قرار دیا، اور ان سے کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ امیر المومنین کے قتل کرنے کے بعد تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کے مقابلے میں آؤ، اور اگر وہ تمہیں حق پر چلنے کا حکم دے تو کیا تم انہیں بھی قتل کر دو گے؟ اور کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور مسلمانوں کے اماموں کے خون سے ہاتھ رنگو گے؟ ان لوگوں نے اس برائی کا بھی ارادہ کر لیا اور اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان میں سے ایک جماعت میدان میں ہمارا مقابلہ کر رہی تھی۔ 26 روز تک یہی حالات رہے۔ ہم انہیں حق کی اور اس بات کی دعوت دیتے تھے کہ وہ ہمارے اور حق کے درمیان حائل نہ ہوں، لیکن انہوں نے غداری کی اور خیانت سے کام لیا۔ ان لوگوں کو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ طلحہ اور زبیر نے علی کی بیعت کی تھی، اس لیے مدینہ ایک قاصد روانہ کیا گیا۔ وہ وہاں سے جو خبر لے آیا وہ اس کے خلاف تھی، تب بھی انہوں نے حق کو نہ پہچانا اور اسے قبول نہ کیا۔ ان لوگوں نے صبح مجھے اور میرے ساتھیوں کو قتل کرنے کے لیے میرے مکان پر حملہ کیا، اور یہ لوگ بڑھ کر میرے دروازے کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ ان لوگوں کے ساتھ راہبر بھی تھا جو ہمارے خفیہ مقامات کی اطلاع دے رہا تھا۔ جب یہ لوگ میرے دروازے پر پہنچے تو وہاں ایک جماعت موجود تھی، جن میں عمیر بن مرثد، یزید بن عبداللہ بن مرثد، مرثد بن قیس اور بنو قیس کی ایک جماعت شامل تھی۔ مخالفین نے ان سے جنگ شروع کی اور مسلمانوں نے اسے گھیر کر قتل کر دیا۔ اس طرح اللہ عز و جل نے اہل بصرہ کو ایک بات پر متحد فرمایا، یعنی جو زبیر اور طلحہ کا مطالبہ تھا۔ جب ہم قاتلین کا قتل کر چکے تو ہم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ واقعہ 36 ہجری میں ربیع الاخر کے ختم ہونے سے 5 روز قبل پیش آیا۔ عامر بن شعبہ نے ابو الحسن کے ذریعے عامر بن حفص کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ مجھ سے بعض بوڑھے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ حکیم بن جملہ کو بنی حدان کے ایک شخص نے قتل کیا تھا۔ اس شخص کا نام سہیم تھا۔ حکیم کا مرنے کے بعد سر جھک گیا تھا اور اس کے چہرے گردن کی طرف مڑ گیا تھا۔ ابن مسنہ کا یہ بیان ہے کہ جس حدانی نے حکیم کو قتل کیا تھا اس کا نام یزید بن السہم الحدانی تھا۔ عمر بن شعبہ نے ابو الحسن اور ابو البکر الحزلی کے ذریعے یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حکیم بن جبلہ کو قتل کر دیا گیا تو لوگوں نے عثمان بن حنیف کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، ویسے تو تمہیں اختیار ہے، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا بھائی سہیل مدینہ کا گورنر ہے، اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو وہ ضرور بدلہ لے گا۔ لوگوں نے عثمان کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ کون نماز پڑھائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حکم دیا کہ عبداللہ بن زبیر نماز پڑھائیں گے، اور وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔